آپ کے اوپر پھر کرٹیسزم آتا ہے کہ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ غیر مستقل مزاجی اور یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، تو آپ کے ناقد کہتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں مفتی طارق مسعود کو جب مناظرے کا چیلنج کیا اور اس سے پلٹے، اس کے بعد آپ نے مفتی حنیف قریشی کے جیلم آنے پر پولیس کو بھیجا، خود نہیں گئے، علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح مفتی عبدالوحید قریشی، حافظ ابو یحییٰ نور پوری، حافظ شام الہی ظہیر، مفتی راشد محمد رضوی، مولانا سیف اللہ محمدی، مطلب یہ کافی لمبی لسٹ ہے۔ پریزنٹلی عمران ریاض، آفتاب اقبال و جنید سلیم کا بھی نام ہے، لیکن ان ناموں کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، باقی ناموں کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ناموں کو آپ نے چیلنج ون وے اور اندر یا ان کا چیلنج قبول کیا ہے یا آپ نے چیلنج پٹ فارورڈ کیا ہے، جب موقع آیا تو آپ نے یو ٹرن لے لیا۔ نہیں، بالکل ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوا ہوتا تو وہ ویڈیو سامنے آتی اور ہمارے مخالفین جو قرآن و سنت کے دلائل میں ہمارا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے تو ان کے ہاتھوں یہ چیز لگ جاتی۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، بہت سی ویڈیوز لیکن موجود تو ہیں نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں باہر آگے اکیڈمی کے آ جاؤ، باہر آ جاؤ، یہ کر لو۔ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، آپ صحافی ہیں، ٹھیک ہے، آپ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کوئی رپورٹ رکھتے ہیں، کسی دوسرے صحافی کی رپورٹ کو چیلنج کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ صحافی شام کے وقت 500 بندہ لیتا ہے اور آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اگر میں مناظرہ کہوں، میں کہوں آپ میرے سامنے آئے، میں نے تو کہا ہی نہیں نا، میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ویڈیوز دیکھیں کہ آئیں سامنے بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اچھا، ہاں دیکھیں نا، میں اتنی بڑی بات آپ کے کیمرے میں کر رہا ہوں۔ ہاں، اب میں بتا دوں کہ میں نے کہا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جب یہ ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر فیل ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ آخری حل یہ ہے کہ انجینئر کو ہمارے سامنے بٹھاؤ، کہ انہوں نے کہا علماء نے، ٹھیک ہے، میں نے نہیں کہا کہ میرے سامنے آ کے بیٹھو، میں نے تو اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ہوا ہے۔ اسٹامپ پیپر کی یہ کاپی اتنی بڑی بار لگی ہوئی ہے کہ میں مناظروں میں بلیو ہی نہیں رکھتا، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، کیونکہ پہلے کیا انہوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکالا ہوا ہے؟ نیور۔ جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹونٹ کرتے تھے نا کہ تمہارا ٹیچر ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں، تو میں تیار ہوں، لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ آپ بھی لے جائیں، اور جتنے لوگوں کے آپ نے نام لکھے ہیں، ٹائم آپ کے پاس بھی قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی تیار ہو جائے، اور شرط کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی میں نے ان سے پیسے نہیں ڈیمانڈ کیے، میں نے کہا کہ اپنے فرقے کے بڑے سے اپنے حق میں ایک ویڈیو بنواؤ چھوٹی سی، کہ یہ میرے فرقے کا ریپ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، اور یہ میں کیوں چاہ رہا ہوں؟ صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء بیعت ہیں، مجھے عمر نو بھی مل جائے نا، 5 لاکھ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا، ایک کے ساتھ کروں گا نا، دوسرا کہے گا اس کی تو فیلڈ ہی نہیں تھی۔ مثلاً اب کئی لوگ ہیں جنہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جیل میں آنے سے منع کیا تھا کہ مناظرہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ خاری کاٹیں گے وہاں جا کے، ٹھیک ہے، اور ہم تک تو اس طرح کی ساری رپورٹیں پہنچ جاتی ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے، وہ ایک شریف النفس آدمی ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہی کام کرنا چاہیے، یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ پہلے ان کو تیاری کروانی پڑے گی اگر انہیں اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے۔ الیاس گھمن صاحب کی فیلڈ ہے، میں مانتا ہوں، تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنواؤ، ایک ہی بندہ۔ ویڈیو بنوانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ نہ یوز کرتے ہیں، ان کے بڑے نہیں وہ کرتے ہیں، میں آپ کو بڑوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں نا، میں تو گھر تک پہنچا، اگر وہ ویسے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بریلویوں کے بڑے ہیں مفتی منیب صاحب، ٹھیک ہے، یقیناً آپ نے ویڈیو میں ان کو دیکھا ہوا ہے، وہ قائل ہے۔ دیوبندیوں کے بڑے ہیں، نوٹ کر لینا کیونکہ آپ نے اتنے نام لکھے ہیں، میرے بھی لکھ دیں، میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، میں جا کے یہیں سے پلے کر لوں گا۔ دیوبندیوں کے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ویڈیو بنواتے ہیں۔ اہل حدیث صاحب، اہل حدیث کے ہیں ساجد میر صاحب، جو 35 سال سے سینیٹر ہیں نون لیگ کے، اور مشہور زمانہ ہے، وہ تو ٹی وی میں تقریریں کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں، وہ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور وہ بھی کیمرے میں آتے ہیں۔ ان سے اپنے حق میں ویڈیو، ریٹن میں نہیں، ریٹن میں تو میں بھی بنا دیتا ہوں کسی کے حق میں، ریٹن والا معاملہ جو ہے نا وہ اڈو فوٹو شاپ والا ہوگا، اور یہ ویڈیو بھی اے آئی کی نہیں، اوریجنل ہونی چاہیے، اپلوڈ کریں۔ میں اگلا سورج بھی طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں اتوار کا بھی انتظار نہیں کروں گا سرکار، میں تو لڈیاں پاواں گا کہ مفتی منیب نے یہ بندہ لانچ کیا ہے انجینئر صاحب کے مقابلے پہ۔ لانچ کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور ورڈ یوز کر لیتے ہیں، اس کو آپ نیگیٹو سمجھتے ہیں، سپورٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ، میں تو یہودوں نے سارا کی طرف سے لانچ ہوا ہوں بقول ان کے، میں ان کی طرف سے ان کو لانچ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا، اسی لیے چلے وہ مارکیٹ میں اپنا بندہ پروڈیوس کر لیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، تو پھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے کیوں بیٹھنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء جو مجھے چیلنج کرتے ہیں نا بیٹھنے کا، فیم کے لیے کرتے ہیں، اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہے نا تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لیں۔ اب جو بڑا ان کو ویڈیو بنانے کے حق میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ بڑا یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوڑو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں جا کے میں اس کو ذلیل کرواؤں، یا وہ یہ سمجھتا ہے
کہ انجینئر صاحب کے ساتھ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, اور یہی بات درست ہے. مفتی منیف صاحب نے ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. انہوں نے نہ مجھے قادیانی کہا, نہ گمراہ کہا, نہ کافر کہا. یہ کون سا قادیانی ہے کہ جو پاکستان میں اعلانیہ سوشل میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے؟ قادیانیوں کی تو تبلیغ کے اوپر پابندی ہے پاکستان میں, تو ہماری اکیڈمی تو کھلتی ہے. غلط بات ہے بس ٹھیک ہے نا. جب یہ کرتے ہیں, اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہوں, تو آج تک جتنے لوگ آئے ہیں وہ اس قسم کی آفر یہاں سے لے کے گئے ہیں, لیکن دوبارہ انہوں نے معذرت کی ہے, جی کوئی تیار نہیں ہوا. اب مجھے بتائیں, میں اپنی اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ کو مزار قائد پہ بھیجوں اور وہ وہاں رات کے 2 بجے ایک ویڈیو بنائے, جیسا مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہ تقی عثمانی باہر نکل, میں آ گیا ہوں منازعہ کرنے کے لیے. انہوں نے اپنا اسٹوڈنٹ بھیجا تھا. ظاہر ہے کہ وہ تو چھوٹے ہیں نا, تقی عثمانی صاحب کے اسٹوڈنٹ یہی ہے نا, بلکہ اسٹوڈنٹ میں نہیں, اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بھی اپنا کوئی اسٹوڈنٹ بھیجوں اور کہہ جی تقی عثمانی باہر نکل, تو مجھے بتائیں تقی عثمانی صاحب تو اس کے اوپر ویڈیو بھی نہیں ریکارڈ کروائیں گے. میں نے تو پھر بھی اتوار والے دن ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی نا. اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے, کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے پیرلل میں ایک نیا کوئی فرقہ لانچ کر دیا, تو بھائی اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, فار دا سیک آف آرگومنٹ. ٹھیک ہے. زمبابوے کی ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا کی ٹیم سے ہوگا. آسٹریلیا کی ٹیم یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے, آپ سڈنی کی ٹیم کے ساتھ کھیلیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے یہ زمبابوے ہی سمجھ لیں, خود آسٹریلیا بن جائے, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے یہ والی آنر تو دیں نا کہ میرے سامنے اپنا بڑا بٹھائیں, اور اگر بڑا چرب زبانی کی کمزوری کی وجہ سے یا ضعیف عمری کی وجہ سے میرے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا, کہ اسے ایک جملہ بولنے کے لیے 3 منٹ چاہیے, اتنی دیر میں تو میں اپنا پورا مقدمہ رکھ لوں گا, تو کوئی چرب زبان بندہ لانچ کر دے. اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کسی کے گھر کے باہر جا کے کہیں کہ باہر نکل باہر نکل. اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو خود مانا ابرار بھائی کی پوڈ کاسٹ میں, جو یو کے سے پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں, کہ مجھے انہوں نے بلایا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جب بلایا نہیں تھا تو لینڈ کے کیس ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. یہاں پر میرے بھائی سیکورٹی ہوتی ہے. اگر کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے, مناظرے کے لیے, یوں چیلنج کرنے کے لیے آئے گا نا, تو وہ سیدھا جیل جائے گا. جیم سے جیل, جیم سے جیلم, جیم سے جہنم, اور جیم سے جنت. چلیں اچھی بات ہے, آپ نے جنت لگا دی, کیونکہ میں کو ایگزسٹنس کی بات کے اوپر آنے لگا تھا. اگر آپ جیلم اور جیل اور جہنم پہ روک دیتے تو میری کوئی ایگزسٹنس والا پوائنٹ پیچھے رہ جاتا. اس اکیڈمی میں نماز بھی ہوتی, یہ صرف اتوار والے دن ہوتی ہے نماز, اور وہ بھی صرف ٹیم ممبرز کے لیے یا گیسٹ کے لیے جو اکا دکا, باقیوں کو ہم بھیج دیتے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے 300 کے قریب لوگ تھے, ہم نے ان کو بھیج دیا. ہم یہاں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے, صرف اتوار کو اکیڈمی کھلتی ہے, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مسجد نہیں. ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ نے فرقہ لانچ کیا, فرقوں کی ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے, اور میری ایک اچھائی فرقوں میں نہیں ہے. مثلا میری اچھائی یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ سارے فرقوں کو چندہ دینا حلال ہے, یہ کہیں. میں کہتا ہوں سارے فرقوں والوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, یہ کہہ کے بتائیں. اب کہہ دیں, نہیں کہہ سکتے. ویسے اتنا تو کہہ دینا یار, لاجیکل سا پوائنٹ ہے, اتنا سا بات کہہ دیں اور آگے ساتھ بیٹھ دیں. لیکن ساتھ بیٹھنا مقصد نہیں ہے, کوئی ایگزسٹ کرنا مقصد ہے. ارے بھائی ایبسلیوٹلی گاٹ یور آنسر. جواب اگر ان کی سائڈ سے کسی نے دینا ہوگا تو دے دے گا. ہمارا مقصد اس سے آگے تھوڑا سا بڑھنا ہے, اس لیے پلیز آپ کا ٹائم میں کاٹ رہا ہوں. آگے بڑھیں گے. بھائی آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر ہی رہیں گے. خان صاحب کا آپ نے یوٹن والا میں نے حوالہ دیا. خان صاحب کو آپ نے ایک بات میں نا, اس میں ہم بات کر لیتے ہیں نا. اگر آپ 6 سوال رکھیں گے تو مجھے 6 نہیں ہے, ایک سوال رکھیں. ہاں اس سوال کو آپ فریز کریں. وہ سوال تو ہو گیا نا, یوٹرن والا ہو گیا. میں نے تو اس کا جواب ہی نہیں دیا. آپ نے وہ خان صاحب کے یوٹرن کی بات کی تھی, تو آپ وہ نہیں پوچھنا چاہ رہے, کوئی اور سوال کرنا چاہ رہے, کر لیں. نہیں آپ دے دیں, اگر کچھ میں اور چیز ایڈ کرنی ہے تو کر دیں. پوچھنا نہیں چاہ رہا ہے, لیکن آپ نے کافی لمبا جواب دیا نا اس کا. خان صاحب کا یوٹرن کے اوپر نہیں میں جا رہا, میں خان صاحب کے یوٹرن پہ نہیں جا رہا. آپ نے ویسے کوٹ کیا تھا, میں نے کوٹ کیا تھا. وہ فخریہ کہتے ہیں میں یوٹرن کا ماسٹر ہوں, وہ کہتے ہیں بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یوٹرن لے. ہم کہتے ہیں یوٹرن نہیں لینا چاہیے آپ کو. آپ کو اپنے مقصد کو فکس کر کے اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے. یو ٹرن یہ ہوتا ہے کہ 180 ڈگری اسٹریٹجی میں چینج نہیں آ سکتا, آ سکتی ہے. یو ٹرن ہو 180 ڈگری. دیکھیں یو ٹرن ہوتا ہے کہ میں پھر کھول کے کروں گا, پھر آپ کا کیمرہ اس کا وزن اٹھا لے. یو ٹرن میں بتا رہا ہوں, اسٹریٹجی چینج کرنا حالات و واقعات کے مطابق بالکل کرنی چاہیے. بالکل 180 ڈگری اگر چینج کرنا ہے تو پھر آپ اپنے پرانے گناہوں کے اوپر معافی مانگیں گے. 180 ڈگری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, اور آرمی چیف کے بارے میں بولنا پوری آرمی کے بارے میں بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے نہیں ہوتا, آپ بات تو نہیں آپ کو بدلنا چاہیے.
میں اور آج آپ اسی ڈاکٹر پہ کھڑے رہے کہ آج بھی جب آپ ایکس پہ آرمی چیف کے خلاف بولتے ہیں نا تو پوری آرمی کے خلاف آپ بول رہے ہوتے ہیں. تو قائم رہے اس بات کے اوپر. چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس وقت جو آپ کرتے رہے نا, کہانی کرواتے رہے, اور آپ کی جتنی کہانی ہے 2014 سے لے کے آج تک, ان کہانیوں کے اوپر معافی مانگے. بہت ساری, اور میں نے مانگی ہے. اگر یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں نے کوئی یو ٹرن کیا, پہلی بات ہے میں نے تو کوئی یو ٹرن لیا ہی نہیں. الحمدللہ جب سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے معاملات کو کنکلوڈ کرنے کے بعد اس پلیٹ فارم کو اڈاپٹ کیا. ہاں وقت کے ساتھ اگر کوئی چیز مجھ پر عیاں ہوئی تو میں نے اس کے حوالے سے اس کو کلیریفائی کیا, لیکن میرا پرانا موقع بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یو ٹرن. مثلا میرا موقف تھا کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی, میں امام بخاری کے ساتھ تھا, لیکن میری وہ ویڈیوز بھی اٹھا کے دیکھیں, میں یہ کہتا تھا کہ جو اس کے قائل ہیں نا ان کی نماز بھی درست ہے.